السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ افغانستان کے صدارتی محل کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ افغان حکومت نے طالبان کے مزید قیدی رہا کر دیے ہیں اور قیدیوں کے تبادلے پر پیش رفت جاری ہے۔ صدارتی محل کی ایک ٹویٹ میں طالبان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ افغان سیکیورٹی فورسز کے باقی قیدیوں کو رہا کر دیں۔ اس سے قبل افغانستان کی قومی افہام و تفہیم کی کونسل کے ترجمان فریدون خوازون نے وائس آف امریکہ کو بتایا تھا کہ افغان حکومت کی مذاکراتی ٹیم متوقع طور پر جمعرات کے روز دوحہ روانہ ہونے والی ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ قیدیوں کے تبادلے کے اقدامات جاری ہیں اور ان کے مکمل ہوتے ہی امن بات چیت کا آغاز ہو جائے گا۔ دری اثنا قندھار صوبے کے فوجی اہلکار بریگیڈیئر یاحییٰ اولاوے نے تصدیق کی ہے کہ طالبان نے صوبے میں 4 افغان کمانڈو رہا کر دیے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ طالبان کی طرف سے آج کسی وقت 2 مزید افغان فوجی کمانڈو رہا کیے جانے کی توقع ہے۔ افغانستان کے نائب صدر امر اللہ صالح نے ایک مجمع سے خطاب کرتے ہوئے تصدیق کی ہے کہ افغانستان کے فوجی کمانڈوز کو رہا کر دیا گیا ہے اور افغان حکومت نے طالبان کے باقی قیدیوں کو رہا کرنا شروع کر دیا ہے۔ بھارت نے الزام عائد کیا ہے کہ چین نے ایک بار پھر مشرقی لداخ میں سرحدی خلاف ورزی کی کوشش کی ہے جسے ناکام بنا دیا گیا۔ تاہم چین نے ان الزامات کی تردید کی ہے۔ پیر کو بھارتی فوج کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ حالیہ کشیدگی کے بعد طے پانے والے معاہدے کے باوجود چینی فوج نے اس علاقے میں پیش قدمی کی کوشش کی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ واقعہ ہفتے کو اس وقت پیش آیا جب چین کی پیپلز لبریشن آرمی نے لداخ کی تھاسو جھیل کے جنوبی کنارے سے سرحدی حد بندی کی خلاف ورزی کی کوشش کی، جسے بروقت کارروائی کر کے ناکام بنا دیا گیا۔ دوسری طرف چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان ژاؤ لیجیان نے پیر کو نیوز کانفرنس کے دوران بتایا کہ چینی افواج لائن آف ایکچوئل کنٹرول کی مکمل پاسداری کر رہی ہیں اور اسے کبھی عبور نہیں کیا گیا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ سرحدی معاملات اور زمینی صورتحال پر دونوں ممالک آپس میں رابطے میں ہیں۔ بھارت نے لداخ میں چین کے ساتھ پیدا ہونے والی تازہ کشیدگی کے پیش نظر لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے علاوہ بھوٹان اور نیپال کی سرحدوں پر بھی اپنی نگرانی سخت کر دی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وزارت داخلہ نے بھارتی سرحدوں کی حفاظت پر مامور مسلح فورسز کو الرٹ کر دیا ہے۔ ایران اور 5 عالمی طاقتوں کے گروپ کے درمیان ہونے والی بات چیت کی قیادت کرنے والی یورپی یونین کی عہدیدار نے کہا ہے کہ شراکا سن 2015 میں طے پانے والے جوہری سمجھوتے کو قائم رکھنے کا عزم رکھتے ہیں، جس کے تحت ایران کے جوہری پروگرام کو پابندیوں میں نرمی کے بدلے محدود کرنا ہے۔ ہیلگا شمٹ نے ویانا میں ہونے والی ملاقات کے بعد ایک ٹویٹ میں لکھا کہ بات چیت کے شرکاء ایران سمجھوتے کو قائم رکھنے کا عزم کیے ہوئے ہیں اور موجودہ چیلنجوں کے باوجود اس سمجھوتے کے مکمل اطلاق کو یقینی بنانے کا حل تلاش کریں گے۔ برطانیہ، چین، فرانس، روس اور جرمنی نے ان مذاکرات میں حصہ لیا جو اس سمجھوتے کو بچانے کی تازہ ترین کوشش ہے۔ ویانا میں منگل کے روز ہونے والی بات چیت میں ایران کی طرف سے اقوام متحدہ کے جوہری توانائی کے ادارے کو اپنے 2 مقامات کے معائنے کی اجازت دینے کا خیر مقدم کیا گیا، جن کے بارے میں شبہ ہے کہ وہاں ایران نے غیر اعلانیہ جوہری مواد کو یا تو استعمال کیا ہے یا اس کا ذخیرہ کر رکھا ہے۔ ایران کسی بھی نوعیت کی جوہری سرگرمیوں سے انکار کرتا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے فرانسیسی فکاہیہ جریدے چارلی ایبڈو کی طرف سے پیغمبر اسلام کی مبینہ طور پر قابل اعتراض خاکے دوبارہ شائع کرنے کے فیصلے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کے بقول اس متنازع عمل کی وجہ سے مبینہ طور پر اربوں مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں اور ان کے بقول اس اقدام کو آزادی صحافت یا آزادی اظہار کے اقدام کے طور پر جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ فرانسیسی جریدے چارلی ایبڈو نے یہ متنازع خاکے ایک ایسے وقت میں دوبارہ شائع کرنے کا فیصلہ کیا ہے جب جنوری سن 2015 میں پیرس میں چارلی ایبڈو کے دفتر پر ہونے والے حملے میں
مبینہ طور پر ملوث بعض افراد کے خلاف مقدمے کی سماعت بدھ کو پیرس میں شروع ہو رہی ہے۔ سماجی رابطے کی سائٹ فیس بک نے پاکستان سے آپریٹ ہونے والے ایسے جعلی اکاؤنٹس اور پیجز کو غیر فعال کر دیا ہے جن سے منظم مہم کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا تھا۔ کمپنی کی داخلی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ بعض نیٹ ورک خطے میں مربوط انداز میں مشتبہ سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ دوسری جانب پاکستان نے آن لائن پلیٹ فارم پر غیر اخلاقی مواد ہٹانے کے اپنے نئے اقدام میں 5 ڈیٹنگ ایپس پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ان ڈیٹنگ ایپس میں ٹنڈر، گرائنڈر، ٹیگڈ، اسکاؤٹ اور سے ہائی شامل ہیں۔ پی ٹی اے کے ترجمان کہتے ہیں کہ قانون اتھارٹی کو اختیار دیتا ہے کہ غیر مناسب مواد نہ ہٹائے جانے پر متعلقہ ویب سائٹ یا ایپ کو بند کر دیا جائے۔ پاکستان میں وزارت داخلہ نے امریکی بلاگر اور ڈاکیومنٹری فلم پروڈیوسر سینتھیا ڈی ریچی کی طرف سے ویزے میں توسیع کی درخواست مسترد کر دی ہے اور انہیں 15 روز کے اندر اندر پاکستان چھوڑنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ سینتھیا ڈی ریچی اور ان کے وکیل کا کہنا ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف اعلیٰ عدالتوں سے رجوع کریں گے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف شمالی پہاڑی علاقوں بشمول وادی سوات میں پچھلے کئی دنوں سے شدید بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کے نتیجے میں دریائے سوات اور دیگر برساتی ندی نالوں میں سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ سیلاب کی صورتحال نے علاقے کی روزمرہ معمولات زندگی کو متاثر کیا ہے، جبکہ ایک ہفتے سے کم عرصے میں سوات میں بارشوں سے اموات 20 سے زیادہ ہو گئی ہیں۔ اور کراچی میں گزشتہ ہفتے ہونے والی شدید بارشوں کا سلسلہ تو تھم چکا ہے، مگر عوام کی مشکلات ابھی ختم نہیں ہوئی ہیں، جبکہ دوسری جانب وفاقی حکومت کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کو حتمی شکل دے رہی ہے۔ اسی اثنا میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی شہر کا دورہ کر کے صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ آرمی چیف کا کہنا ہے کہ ملک کے بڑے شہروں کا انتظام بہتر بنانے کے لیے ترجیحات طے کی جائیں۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے منگل کے روز ریاست وسکانسن کے شہر کینوشا کے ان علاقوں کا دورہ کیا جنہیں پچھلے ہفتے کے شہری ہنگاموں میں نقصان پہنچا تھا، جو ایک سیاہ فام جیکب بلیک پر سفید فام پولیس آفیسر کی مبینہ شوٹنگ کے خلاف احتجاجاً شروع ہوئے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ پولیس آفیسر نے گرفتاری کی کوشش کے دوران بلیک کو 7 گولیاں ماری تھیں۔ امریکی صدر نے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو تشدد کو کچلنے کے لیے فیصلہ کن، سخت اور مضبوط ہونا چاہیے۔ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار سابق نائب صدر جو بائیڈن نے ٹرمپ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ تشدد کی مذمت میں ناکام ہو گئے ہیں، جس میں ایک گولیاں چلانے والا بھی شامل ہے، جسے مبینہ طور پر بلیک کی شوٹنگ کے خلاف ہونے والے احتجاج میں 2 افراد کو ہلاک اور متعدد کو زخمی کر دیا تھا۔ اور بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 78,000 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ بھارت میں کیسز کی کل تعداد 37 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 20 مریض ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 441 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ امریکہ میں کورونا کیسز کی تعداد 60,75,000 سے زائد ہے۔ مالدیپ میں کورونا کیسز میں اضافے کے بعد سیاحوں کے ملک میں داخلے کے قواعد و ضوابط سخت کر دیے گئے ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ کووڈ-19 کی ویکسین تیار کرنے، اس کی وسیع پیمانے پر پیداوار اور اس کی برابری کی سطح پر تقسیم کی عالمی کوششوں کا حصہ نہیں بنے گا، کیونکہ یہ کوششیں عالمی ادارے صحت کی نگرانی میں ہو رہی ہیں۔ اس وقت دنیا کے 170 سے زائد ممالک عالمی سطح پر کووڈ-19 ویکسین تک رسائی کے حوالے سے رابطے میں ہیں۔ عالمی سطح پر یہ مشترکہ کوششیں عالمی ادارے صحت کی نگرانی میں ہو رہی ہیں اور انہیں کو ویکس کا نام دیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے جولائی میں عالمی ادارے صحت سے الگ ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر کورونا وائرس کے خاتمے کے لیے کوششیں کرتا رہے گا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ عالمی ادارے صحت نے کورونا وائرس کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں درست انداز میں پوری نہیں کی اور وہ چین کے مفاد میں کام کرتا رہا ہے، جہاں سے یہ وائرس نکلا تھا۔
امریکہ میں خود اپنی کووڈ-19 ویکسین تیار کی جا رہی ہے اور توقع ہے کہ اس کی 30 کروڑ خوراکیں آئندہ سال جنوری میں دستیاب ہو جائیں گی۔ یورپی ممالک میں کورونا وبا کے باعث لگ بھگ 6 ماہ سے بند اسکول دوبارہ کھول دیے گئے ہیں، لیکن حکومتوں نے کورونا وائرس سے متعلق سخت ہدایات اور احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کرنے پر بھی زور دیا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق وبائی مرض میں اضافے کے باوجود اسکول کھولے جانے پر کئی اساتذہ اور والدین نے تشویش کا اظہار کیا ہے، لیکن حکام نے اس کے باوجود اسکول کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بیلجیم میں بھی منگل سے اسکول کھل گئے ہیں، جبکہ جرمنی میں اسکول گزشتہ ماہ ہی کھول دیے گئے تھے۔ یونان میں بھی کورونا وائرس کے باعث اسکولوں میں ماسک کا استعمال لازمی قرار دیا گیا ہے۔ وہاں آئندہ پیر سے اسکول کھلیں گے اور ہر کلاس میں 25 بچوں کو بیٹھنے کی اجازت ہوگی۔ انگلینڈ اور ویلز میں 6 ماہ کی بندش کے بعد رواں ہفتے سے اسکول دوبارہ کھل رہے ہیں۔ 11 سے 18 سال کی عمر کے طلباء اور اساتذہ کے لیے ماسک کا استعمال لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اسپین میں حکومت نے 6 سال سے زائد عمر کے بچوں کے لیے ماسک پہننا، دن میں 5 مرتبہ ہاتھ دھونا اور ایک دوسرے سے 5 فٹ کا فاصلہ رکھنا لازمی قرار دیا ہے۔ الیکٹرانکس کی ایک اہم امریکی کمپنی ایپل نے اپنے سپلائرز سے کہا ہے کہ وہ اس برس کے آخر تک 7.5 کروڑ 5G آئی فونز کے ساتھ ساتھ آئی پیڈز اور ایپل واچز فراہم کرنے کی منصوبہ بندی کریں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے بلومبرگ کے حوالے سے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ کمپنی کو توقع ہے کہ سن 2020 میں ہی نئی جنریشن کے آئی فونز کی فراہمی 8 کروڑ تک پہنچ جائے گی۔ ایپل آئندہ سال آئی فون کے 4 نئے ماڈلز لانچ کرنے جا رہا ہے، جن میں تیز رفتار 5G وائرلیس کی سہولت موجود ہوگی۔ ان ماڈلز کے ڈیزائن بھی جدید ہوں گے اور یہ مختلف سائز کی اسکرینوں میں دستیاب ہوں گے۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق ایپل ایک نیا آئی پیڈ ایئر تیار کر رہا ہے، جس میں آئی پیڈ پرو کی طرح کی جدید اسکرین ہوگی۔ کورونا وائرس نے جن پر رونق اور رنگا رنگ تقریبات کو دھندلا دیا تھا، اب وہ پھر سے بحال ہونا شروع ہو گئی ہیں، جس کی مثال ہے وینس فلم فیسٹیول۔ تاہم اس مرتبہ یہ فلم میلہ ایک نئے انداز میں سج رہا ہے، ایک ایسے وقت میں جب کانز اور دیگر فلم فیسٹیولز عالمی وبا کے باعث یا تو منسوخ کر دیے گئے ہیں یا پھر انہیں آن لائن منعقد کرنے کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ وینس فلم فیسٹیول کے انعقاد کو ایک بڑی پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یہ میلہ بدھ سے شروع ہو رہا ہے، لیکن دنیا کے سب سے پرانے فلم فیسٹیول کا 77واں ایڈیشن اپنے روایتی رنگ سے بالکل ہٹ کر اور مختلف انداز میں سجے گا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔